اٹھائیں بلکہ خدمت کے جذبے سے لے کر جائیں. ان حاجیوں کی ہم خدمت کریں گے, عمرہ کرنے والوں کی خدمت کریں گے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوگا, ان کی عبادتوں میں ہمارا حصہ ہوگا. اس لیے کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے دو چیزوں سے ملتا ہے. ایک آدمی صحیح عمل کرے اور صحیح نیت سے عمل کرے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. ہر آدمی کو وہ ملتا ہے جو اس کی محنت کرتا ہے, اور آدمی اگر صحیح محنت کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. اللہ کی سنت ہے, اللہ کی عادت ہے, اللہ کی یہ کریمی ہے کہ کسی بھی انسان اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے, اس کا نتیجہ, اس کا ثمرہ, اس کا پھل اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا اگر آدمی نیت کر لے کہ صاحب مجھے حاجیوں کی اور زائرین کی, عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنی ہے تاکہ ان کا عمرہ صحیح ہو, حج صحیح ہو, ان کے سفر میں کوئی دشواری نہ ہو, تو پھر انشاءاللہ جو فائدہ مقدر کا ان کے لیے ہے وہ بھی مل جائے گا, لیکن جو اصل اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ حج بھی آسان نہیں, عمرہ بھی آسان نہیں. اس لیے جب عمرے اور حج کی نیت کرتے حرام باندھتے ہیں تو پہلی دعا جو کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. تو قبولیت سے پہلے آسانی کی دعا ہوتی ہے. اس طرح حج میں بھی فرمایا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کر کے حرام باندھ رہا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. تو جس طرح جو حج اور عمرہ آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ آسان نہ کرے, اس طرح میں کہتا ہوں حج عمرہ کرانے والے جو ٹور والے کہلاتے ہیں ان کا کام بھی آسان نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے ان کے کام ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. ٹکٹ کا مسئلہ ان کے ہاتھ میں عام طور سے نہیں ہوتا, ویزے کا مسئلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اور اس طرح ہوائی جہاز میں سواری کا سفر کا مسئلہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. دوسروں پر رکھ کر ان کو خدمت کرنی پڑتی ہے. وہاں بھی جانے کے بعد ان کے لیے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لہذا میں کہتا ہوں کہ ٹور لے جانے والے, عمرہ کرانے والے, وہ بھی اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم حاجیوں کو لے کر جا رہے ہیں, لہذا اس میں ہمارے لیے سہولت پیدا فرما, ہماری وجہ سے کسی حاجی کو, عمرہ کرنے والے کو تکلیف نہ ہو, بلکہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. باقی جو وہ حق الخدمت کے طور پر اپنا معاوضہ لیتے ہیں اس کی اجازت ہے. جیسے آدمی جو مسجد بناتا ہے تو اس کی اجرت لیتا ہے, اسی طرح آدمی نماز پڑھاتا ہے تو امامت کی وہ تنخواہ لیتا ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ لیتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے اگر حاجیوں کا حج کرائے, عمرہ کرائے, اور اس پر جو اس کی جو خدمات ہوتی ہے اس پر اگر وہ کوئی معاوضہ مناسب لیتا ہے, یہ نہیں کہ صاحب لوٹنا ہے بلکہ مناسب انداز سے جتنا لینا مناسب اتنا اگر لے کر خدمت کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دنیا بھی بناتے ہیں, اس کی عقبہ بھی بناتے ہیں, اور حاجیوں کے حج میں, عمرے کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں. لہذا آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو حضرات اس کو شروع کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں آسانی پیدا فرمائے, اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح نیتوں کے ساتھ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس آفس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اس عمارت میں برکت عطا فرمائے. اس کام کا جو بیڑا اٹھا کر شہر میسور میں, ماشاءاللہ میسور کے معنی ہی آسانی کی چیز ہے, آسان کیا ہوا, لہذا اللہ تعالیٰ میسور کے نام کی برکت سے اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور جتنے لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جمع ہونے کو اور آج کے اس افتتاح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں, بھائیوں اور دوستوں, اس وقت یہاں پر جو افتتاح ہونے جا رہا ہے, جو مجلس لگی ہے, یہ کعب ٹور اینڈ ٹریولز کی حافظ کے اوپننگ کا افتتاح کی یہ مجلس ہے. اور کعب ٹور اینڈ ٹریولز جو اس وقت ہمارے صوبے کرناٹک کے اندر مولانا حسان صاحب دامت برکاتہم, جو اس وقت پوری دنیا کے مشہور اور معروف
عالم دین اعلیٰ مقام رکھنے والے مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم کے فرزند ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ خدمت جو شروع ہوئی ہے یہ پورے صوبے اور ملک کے لیے ایک نعمت ہے جو مولانا حسن صاحب نے شروع کی ہے۔ ابھی کاپ جو ٹور جو اس وقت جو یہاں پر اوپن ہوئی ہے، حافظ جو ابتدا ہے، یہ ان کا جو ہے 8 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور مجھے آپ کے پاس بات رکھنے کے لیے مجھے اس لیے کہا گیا ہے، اس میں کوئی اور دوسری خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ حضرت کیا کہ ہم کیا بول سکتے ہیں، مجھے اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ یہ 8 سال سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آج جو ہے ہمارے ٹنگور کے اندر میں کاب والوں کی سروس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنے اچھی سروسیں دیتے ہیں، بس اتنے میں مختصر میں کہہ دیتا ہوں کہ کاب ٹور اور ٹریولز کے لیے ہمیں وہاں پر زیادہ تشکیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگوں کو جا رہے ٹور آؤ بول کے جا کے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے حسن مولانا تاریخ طے کرتے ہیں اس تاریخ پر خود بخود حافظ کو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے یہ بات میں رکھ دوں کہ آج جو ہے پورے کرناٹک صوبے کے اندر آج بہت بڑا اس حج اور ٹور کے نام پر بہت بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ جو ہے الحمدللہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، وہ خود آ کر اپنے خاندانوں میں تشکیل کر ہمیں آدمی دے دیتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ کے فضل سے میں یہ بول رہا تھا کہ آج پورے صوبے کے اندر بہت بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ پیسے کھا کر چلے گئے۔ میں اللہ کی ختم کر کہتا ہوں، میں جب بھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک شخص پوچھ رہے تھے کہ کیا اوپننگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے سے کہہ رہے تھے کہ حافظ حج عمرے کی حافظ کی اوپننگ ہے، تو انہوں نے کہا میرے تو ایک آدمی 60,000 روپے لے کے کھا گیا، ابھی اس سے کچھ منٹ کی پہلے کی بات ہے، وہ آپ کے شاید کوئی آپ کے گاؤں کے ہوں گے، میں نام سنا ہوں، نام نہیں بتاتا، 60 پر 5,000 روپے لے کے چلے، پھر 80,000 میں جا کر آیا بول رہے تھے۔ تو آج اتنا سارے گھوٹالے ہونے کے باوجود بھی لوگ جا کر وہاں پھنس رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت وقت کم ہے، ابھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، بہت وقت کم ہے، مختصر انداز میں یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ میں اس بات میں مختصر بات میں بات رکھ دیتا ہوں، یہ جو آج اس وقت جو برانچ یہاں پر کاپ ٹور اینڈ ٹریولز کا جو ہے سینٹر کھلا ہے، جو برانچ کھلی ہوئی ہے، یہ میسور ضلع والوں کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کی قسم نعمت ہے، کیونکہ ہمارے جو ٹور ہے یہ معمولی ٹور نہیں ہے جیسے لوگ لے کے جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں، نہیں، جتنے ٹور میں ہمارے لوگ سفر کر کے آئے ہیں اس بات کو ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، لوگ جو ہے بن کر آئے ہیں، وہاں سے فکریں لے کر آئی ہیں، دین کی محنت کی فکریں لے کر آئی ہے، اور یہ کام جو ہے علماء اکرام اور دائی دین کی محنت کرنے والوں کا کام ہے یہ، مگر آج جو ہے بہت سارے لوگ ایسے لوگ اس کے اندر پھنس گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ہم بول نہیں سکتے آپ۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اس لیے بات میں لمبی کہنا نہیں چاہتا، الحمدللہ 8 سال سے سروس دے رہے ہیں، بہت اچھی ہے، تعلیم کے نظام کے ساتھ یہ چلتا ہے ٹور، یہ ٹور کے اندر تعلیم کے نظام کے ساتھ یہ ٹور چلتا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم بھی اس میں ہوتی ہے، اور جتنے حرمین شریفین کے جتنے مقدس مقامات ہیں وہ پورے مقدس مقامات کے پہلے تعلیم کے اندر پڑھا جاتا ہے، پھر اس مقامات پر لے کر جایا جاتا ہے، تب جا کر جو ہے ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے۔ ہم اس سے بہت خوش ہیں کہ ہمارے ضلع کے لیے بھی ایک نعمت ہے، میں کہتا ہوں پورے صوبے کے لیے ایک نعمت ہے کعب ٹور سروس، اسے جتنے یہاں لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں باہر بھی ہیں نیچے بھی لوگ ہیں اور حافظ کے اندر بھی لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے خاندان لگے ہوئے ہیں، اس لیے جتنے لوگ آئے ہیں آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، آپ سے ہماری التجا ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ کے خاندان قبیلے کے اندر کوئی اگر حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کعب اور ٹور اینڈ ٹریولز کے لیے خدمت کا موقع دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دے، اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں
मुफ्ती जाकिर साहब हैं और मुफ्ती जाकिर साहब और मौलाना इस्माइल साहब, माशाल्लाह दोनों उलमा हैं। और हमारी जो हमारी काब का टूर है, इसके पीछे जिसकी दुआएं हैं, जिनकी दुआएं हैं वो तो आपके सामने बैठे हुए हैं। इनकी दुआओं से ये टूर चल रहा है। बस आप सब हमारा साथ देकर हमारी मदद करें, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐन व इन तकिलना इला ज़ुफ़्न व औरा व ज़ंबिन व ख़तीआ वला नसिक़ु इल्ला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों के खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्रे का जो काम है, ये मैं समझता हूँ कि ये उलमा इकराम का काम है, चूँकि आज लोग दुनिया भर घूमने से बेहतर ये समझ रहे हैं कि उम्रे पर जाकर आ जाएं। और उम्रा एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का घर है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, मदीना है। तो वहाँ जाने के बाद लोग सिर्फ सैर व तफरी कर ना आए, बल्कि वहाँ जाने के बाद अपने ईमान को ताज़ा कर आए और फिर अपने ज़िंदगी को बदलने की फ़िक्र करें। ये हम लोगों की फ़िक्र है। इसलिए हम लोगों ने ये उम्रे का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मुकम्मल हो गए और ये हमारी एक ब्रांच है कई ब्रांचों में से। तो इसमें हमारी ये कोशिश है कि लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ जाकर मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दीन की खातिर मेहनत की है और वहाँ क्या कुर्बानियाँ दी है, और फिर वहाँ से फिर मदीना चले गए। तो फिर मदीना क्यों गए, ये सारी तफसीलात यहाँ लोगों की समझ में इतना नहीं आती जितना वहाँ उस मकाम पर पहुँचने के बाद समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर कुछ लोगों को ये कहें कि भाई एक दुनिया का कोई मुल्क है जो बहुत ही खूबसूरत है, सिर्फ वो सुनने में मज़ा आता है, लेकिन जो लोग अपनी आँखों से देख कर आएँ उनकी फ़िक्र और उनकी लज्जत अलग होती है। इसी तरीके से हमारी ये सोच है कि हम लोग ये उम्रे का काम शुरू करें और यहाँ से लोगों की खिदमत के नीयत से हम लोग काम करें। खिदमत की नीयत से काम करेंगे तो फिर हमारे वालिद साहब कहते हैं कि एक आदमी जो है वो एक खिड़की रखे अपने घर में और ये सोच कर रखें कि भाई इससे हमारे लिए रोशनी भी आ जाएगी, हवा भी आ जाएगी, तो उसके यहाँ कोई सवाब नहीं है। अगर वो ये सोच कर रखें कि भाई इससे अजान की आवाज़ अंदर आ जाएगी जिससे मुझे नमाज के लिए जाने में आसानी होगी, तो फिर उसके लिए हवा भी आएगी, रोशनी भी मुफ्त में आ जाएगी और उस खिड़की के ज़रिए उसको हमेशा जब तक वो खिड़की रहेगी सवाब भी मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से हमारी ये सोच है कि हम लोग जो है लोगों के दीन की फ़िक्र करें। ख़ास तौर से हमारे जो उलमा, हमारे साथी जो हर ब्रांच में काम कर रहे हैं, या तो उलमा हैं या फिर वो दीन के दाई हैं, वहाँ पहुँचने के बाद वो लोगों की ईमान की फ़िक्र करें और वहाँ से जब लोग वापस आएँ तो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, ताकि इसके ज़रिए से लोगों की खिदमत हो जाएगी, दीन की मेहनत भी हो जाएगी और इसी के साथ साथ दुनिया भी उसके साथ साथ हमारे यहाँ आ जाएगी। इस फिक्र से हमने यहाँ भी एक ऑफिस ओपन किया है कि अल्लाह इस ऑफिस को कबूल फरमाए। सर, रियासत कर्नाटक में खुसूसन शहर मैसूर में ट्रैवल्स की ऑफिसों में जो है कमी नहीं है, तो आप इस ऑफिस से मतलब क्या साबित करना चाहते हैं, क्या फ़र्क है दूसरे ऑफिसों में और आपके ऑफिस? जैसे कि अभी मैं पहले ही मैं समझता हूँ कि मुकम्मल एक ही बात में मेरी बात आ गई है। हमारी ये सोच है कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि फ़लाँ क्या कर रहा है हम क्या कर रहे हैं। बस एक चीज़ हमारी ये सोच है जो हमारी है वो ये है कि लोगों को यहाँ से लेकर जो कमिटमेंट हमारा हो लोगों के साथ उसको हम मुकम्मल करें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 8 साल से आज तक हमारा कोई कमिटमेंट, जैसे हमने कहा कि कोई अक्टूबर 4 तारीख में जाएगा या नवंबर 2 तारीख में जाएगा, तो हाजी उसी डेट में इंशाल्लाह यहाँ से उड़ते हैं और पूरा जो कमिटमेंट होता है उसको हम मुकम्मल करने की फ़िक्र करते हैं। यही बस हमारा ये फ़र्क है कि भाई हमारे यहाँ से जो हुज्जाज इकराम जाएंगे, मुअतमिरीन जाएंगे, वो जाने के बाद वहाँ जाने के बाद लोग अक्सर ये होता है, मैं किसी ट्रैवल्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ,
اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں لے جانے کے بعد حجاج کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی ہوٹل ہے, یہاں آپ کو کھانا ہے, یہاں آپ کی فلاں دن آپ کی یہاں سے وہاں کی زیارت ہے, یہاں سے وہاں کا آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ ایک جو امیر ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ ان کو بٹھا کر فکر دلائیں کہ یہاں مکے میں کیا ہوتا ہے, کیا اللہ کے نبی نے قربانی دی ہے, اور یہاں ہم کو کیا کرنا ہے, صحابہ نے کیا قربانیاں دی, دین ہم تک کیسے پھیلا ہے, کہ کیسے پہنچا ہے, اس کی فکر وہاں کرتے ہیں تو لوگوں کے دل میں زیادہ اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. بس یہی ہمارے یہاں فرق ہے. باقی سب تو فلیٹ وہی دے رہے ہیں, کھانا وہی دے رہے ہیں, ہوٹل وہی دے رہے ہیں. ریٹ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ریٹ میں جو ہے کبھی اوپر بھی ہو جاتا ہے, کبھی نیچے بھی ہو جاتا ہے, سیزن کے اعتبار سے, فلیٹس کے اعتبار سے. اس میں کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے, بلکہ ہم لوگ یہ فکر کر رہے ہیں کہ ان کو سروس چارج کے مطابق عوام کو ہم فائدہ پہنچائیں. سر آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس اوپننگ کے دوران جو ہے ایک کچھ آفر رکھا ہے, کیا اس کے بارے میں خلاصہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو ہمارے یہاں ہر کوئی ایک چیز نئی آتی ہے تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو کیا ہوگا. جیسے ابھی ہمارے یہاں اس وقت میں میسور میں کھڑا ہوں, دسہرہ ہے, تو لوگ یہ فکر میں ہوتے ہیں کہ دسہرے میں میسور میں کیا چیز آفر میں مل جاتی ہے. تو ابھی ہماری جو آفس ہے تو اس کی خوشی میں یہ آفر ہے, کہ آفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ اتنا کم ہم لوگ کر دیں گے کہ آپ کی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں ہوگی, ویزا نہیں ہوگا, ہوٹل نہیں ہوگا. جیسے بہت سارے اس وقت پہلے گزر گئے کہ بہت ہی کم پیسوں میں, لوگ یہ سوچتے نہیں کہ اتنے پیسوں میں کیسا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ وہ نہیں رہا جو خط کا یا پھر اس کا ہو کہ آپ کو خط لکھ کے زمانے تک آپ کو پہنچا دیا جائے. یہ دور وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ فون ایسا ہے, آپ ساری چیزیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکٹ کتنے میں ہوگی, ویزا کتنے میں ہوگا, کم و بیش 19-20 کا آپ کو اندازہ مل جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جو ڈائریکٹ فلائٹ کا آفر ہے وہ ہمیشہ جو ریگولر ریٹ چلتا ہے وہ 90,000 کا ہے. اس وقت ہم نے اس کو 6,000 کم کر صرف 8 دن کے لیے, 3 دن تو ہمارا بینر میں ہے, لیکن میں نے مشورہ کیا ہمارے ساتھیوں سے, 8 دن کے لیے ہم لوگ اس کو 84,000 میں ہم لوگ ڈائریکٹ فلائٹ انشاءاللہ کریں گے. وہ بھی اسی مدت تک رہے گا, 15 دن. جی وہی 15 دن رہے گی, ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی. مکے میں 9 نائٹ رہے گی. مکے میں جو ہوٹل ہماری ہے وہ سویسل خلیل ہماری ہوٹل ہے, جو حرم سے واکیبل ڈسٹینس اس کا 10 سے 12 منٹ کا ہے. مدینے میں 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ اس کا ڈسٹینس رہے گا. خصوصاً ایک اور ضروری سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ اور بھی بہت سارے ٹریولز جس کا نام نہیں لینا چاہیے, انہوں نے عوام کو اللہ اور اس کے گھر کا نام سے جو ہے پیسے ٹھگ لیے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اس تعلق سے میں زیادہ بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا. بس ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں ابھی کہا, کیونکہ سوال آپ پہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ بھی اسی ٹریولز یعنی اسی لائن میں کام کر رہے ہیں, تو یہ عوام کو ایک میسج پہنچا. دیکھیے, میں اس سے پہلے اس سوال میں آپ کا جواب آ گیا ہے میرا انداز سے, کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ لوگ جو ہے وہ اتنے یہ ہیں کہ لاشعور ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے. ہر چیز لوگوں کو معلوم ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہاں سے ہم لوگ بنگلور جانا ہے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹہ ہم کو لگے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں آپ کو بنگلور پہنچا دوں, تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا تو یہ غلط بول رہا ہے یا تو پھر ہماری جان کا خطرہ ہے. بس اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. اگلا جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ نومبر 2 پہلی مرتبہ جی میسور سے انشاءاللہ پہلی مرتبہ نکلے گی. لیکن ہمارا یہ ہے کہ میسور سے ہی یہ قافلہ مکمل نہیں ہے, بلکہ ہر برانچ سے, یعنی جیسا اب ہماری برانچ بنگلور میں ہے, میسور میں ہے, ٹمکور میں ہے, کورنٹلا میں ہے, اور پھر پامڑی میں ہے. 5 برانچز ہمارے ہیں, اور یہاں سے ہر برانچ سے 4, 5, 10 ساتھی جوڑ کر ایک قافلہ مکمل ہو جاتا ہے. تو ہر مہینہ انشاءاللہ ہمارے 2 گروپ ابھی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلا گروپ ہے ہم اس میں تجربہ کریں گے, نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, میرے والدین کی دعا سے, آپ لوگوں کے ساتھ دینے سے یہ ہمارا 8 سال سے مکمل چل رہا ہے کہ ہر مہینہ ہمارے 2 گروپیں چلتی ہیں. اچھا, میسور شہر میں یہ کتنا برانچ ہے؟ میسور شہر میں یہ ہمارا 5واں برانچ ہے. یعنی میسور شہر کا پہلا ہے, کعب والوں کا 5واں برانچ ہے. اچھا, یہ نام کیسے سوچے آپ؟ کعب کیا ہے؟ یہ جو کعب جو ہے ایک صحابی کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. اس سے پہلے ہمارا نام الشریف ٹورز اینڈ ٹریولز ہمارا نام تھا. پھر کورونا کے بعد ہم نے الشریف جو فرزا ٹاؤن میں آلریڈی پہلے سے ایک چلا رہے ہیں 12 سال سے, ان کا دیکھا کہ ہم نے ان 12 سال سے ان کا نام ہے, تو پھر ہم نے قرآن اندازی کر کے کعب نام ہم نے سلیکٹ کیا ہے. تو میسور شہر کی عوام سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟
मैसूर शहर की बस आवाम से ही उम्मीद करते हैं कि जो मैं समझता हूं कि जो लोग पहले से एक मरतबा गड्ढे में गिर चुके हैं वो बाद में होशियार हो जाते हैं, तो वह इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़त से उम्मीद है कि हमारा भरपूर ताउन रहेगा मैसूर वालों का हमारे साथ में, और फिर इसी तरीके से जाकर आने के बाद जो फीडबैक रहेगा वो भी इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार बातें मेरे जहन में से दो तीन बातें मेरे जहन में हैं। हाँ, चूँकि हमारे हसन तो माशाल्लाह ये छोड़ी जी मैं बताया हज़रत ने एक हदीस बयान फरमाई, हज और उम्रा एक अजीम इबादत है। तो हम ये चाहते हैं कि हर काम उलमा की रहबरी में अगर हो तो मसाइल और फ़ज़ाइल के एहतिसाब के साथ में आदमी उसे करके आए। और हमारी ऑफ़िस की सवाल किए थे हसन से कि खुसूसियत क्या है, हज़रत वाला की रहबरी हमारे लिए ये है, तीन इसमें खुसूसी बातें हैं। पहला ये कि हमारा इंशाअल्लाह कोशिश पूरी करेंगे 100% कि हमारा राइट और डेट नहीं बदलेगा। हाँ, जो राइट और जो डेट है वो मुकम्मल होगा। और दूसरा जो है, हम हाजी का पैसा सिर्फ इसी काम में लगाएं, किसी बिजनेस में नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ इन्वेस्ट करना, फिर यहाँ लॉस हो गया तो उनको तकलीफ देना, ऐसा नहीं है। हाजी का पैसा जिस काम के लिए ले रहे हैं उसी काम में लगाएंगे, और वक्त से पहले भी नहीं लेंगे। नहीं, हमारे पास वो ऑफर ही नहीं है। ऑफर के नाम से चिढ़ है हमने, ये जो ऑफर जो है वो तो कुछ साथी हिकमत से रख लिया है, वरना हमने ऑफर ही पसंद नहीं है। क्योंकि ये अल्लाह रसूल के दरबार में हाज़िरी का मौका है, यहाँ ऑफर देकर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ना कोई दीपावली है, ना कोई दशहरा है, ये तो एक अजीम इबादत है। आदमी को चाहिए कि 5000 ज़्यादा देकर जाए, इत्मीनान से इबादत करके आए। आदमी की सोच ये होनी चाहिए। और तीसरा उसूल हमारे पास जो हज़रत हमको बताया है वो ये है कि अगर किसी साथी ने पासपोर्ट पैसे ला कर दिए, 8 दिन के बाद आकर कहा कि थोड़ा मुझे कुछ काम आ गया, मैं अगली बार जाता हूँ, तो हमारे हज़रत की ताकीद है, अगर आधी रात में लाकर अगर पूछा है वो आदमी, तो पैसे और पासपोर्ट उसी वक्त उसको देना है। ये नहीं कि कल सुबह को देंगे, नहीं, रात के 2:30 बजे अगर आके पूछे तो पासपोर्ट और पैसा उसी वक्त उसको देना है, ताकि एतमाद हमारा बहाल रहे। हम उम्मत की सही रहबरी के लिए ऑफिस खोले हैं, वरना कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। और जहाँ तक आप मालूम करें उम्रे का ताल्लुक ऐसा है, इसमें कितनी भी आप मेहनत कर लो, 2-3 हज़ार कमाते हैं, बदनामी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये 2-3 हज़ार हम चाहते हैं कि हलाल ज़रिए से आए, और जो लोग वहाँ वो अपना पैसा बीड़ी बन के पता नहीं किन किन चीज़ों से पैसे जमा के रखे हैं, उनको सही रहबरी करके सही जगह पहुँचाकर उनकी सही खिदमत करें, इसके लिए हमने रखा है। ये हमारी खुसूसियत है। ये हमारा जो एड्रेस है ये सादिकुल अमीन है, उसके बाजू में पाशा कॉम्प्लेक्स है, ये उदयगिरी से जुड़ा हुआ एरिया है। मैं इसी मस्जिद सादिकुल अमीन में इमामत करता हूँ, और मेरे साले हैं मुफ्ती ज़ाकिरुल्लाह साहब मदरसे के मोहतमिम भी हैं, और हज़रत के फ़र्जंद हैं। हम तीनों एक हैं, और उसके ऊपर हज़रत की हमारे वास्ते सरपरस्ती इंशाअल्लाह बाकी है। आप दुआ फरमाएं, नज़र बद से अल्लाह बचाएं, सही खिदमत करने के लिए, ताकि उम्मत का सही